درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. بہت ساری فضیلتیں درود پاک کے ابواب میں ملتی ہیں. ایک وہ صحابی کے جو ون آف دا بگیسٹ بزنس مین اس زمانے کے بہت بڑے تاجر بھی تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے باہر ایک باغ کی طرف تشریف لے گئے. کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. وہاں جا کر دیکھا کہ نبی پاک نے قبلہ رخ اپنا رخ کیا اور آپ سجدے میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارکہ کہیں سجدے ہی میں تو نہیں قبض فرما لی، آقا دنیا سے تشریف تو نہیں لے گئے. کافی لمبے سجدے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سر مبارک اٹھایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یقیناً احساس ہوا کہ کوئی ساتھ ہے. فرمایا کون ہے؟ کہا حضور عبد الرحمن. کہا کیا کام ہے؟ کہا حضور آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں تو سمجھا بلکہ مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں سجدے میں ہی آپ کی روح مبارکہ قبض نہ فرما لی گئی ہو. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا. فرماتے جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خوشخبری دی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے جو آپ پر درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنا طویل سجدہ کیا ہے. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، ہم درود پڑھیں آقا پر، اللہ فرماتا ہے میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو سلام بھیجے اللہ اس پر سلامتی نازل فرمائے گا. مگر ایک اور عشق والی بات سمجھنی یہ ہے، درود ہم پڑھیں رحمتیں ہم پر برسیں گی، سلام ہم پڑھیں سلامتی ہم پر برسے گی، مگر سجدہ کون کر رہا ہے؟ شکرانہ کون ادا کر رہا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب انہیں ہم غلاموں سے کتنا پیار ہے کہ ہم پر رحمت نازل ہو، ہم پر سلامتی نازل ہوگی. اتنا بڑا انعام رب نے دے دیا. اس خوشی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ ادا کیا. تو اے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ درود و سلام کی برکت کتنی ہے. آج فضول باتوں میں گھنٹوں لوگ ضائع کرتے ہیں، تو اپنا وقت ضائع نہ کریں فضول باتوں میں، بلکہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. اور دوسرا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کتنا محبت فرماتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مہربان ہیں. تو جو اتنے مہربان آقا ہو انہیں ناراض نہیں کیا جاتا، ان کی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ان کی باتوں پر فالو کیا جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور ہم ان کی برکتیں حاصل کر سکیں. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر چند مدنی پھول میں نے پیش کرنے ہیں، ہمارے صحابہ، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اللہ کے مبارک کلام قرآن پاک سے کتنے اٹیچ تھے. ان کا دل کیسا قرآن میں لگتا تھا، وہ قرآن کو سمجھتے کتنا تھے اور پھر اس کی تلاوت کیسے کرتے تھے. اور آج کے اس دور میں ہمارا قرآن پاک سے تعلق کیسا ہے، اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو ہر طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں بڑھنے لگیں. مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا گیا، جو اسلام لاتا اس کو مارنا شروع کر دیتے. ذرا سوچیں، ہم مسلمان ہیں اور آج اجتماع کر رہے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں اللہ رسول کا نام لینے پر، مگر ایک وقت وہ تھا جب رب کا نام لینے پر مارا جاتا تھا، جب کلمہ پڑھنے پر لہو لہان کر دیا جاتا تھا. تو اس مشکل دور میں نبی پاک نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرمائی. حبشہ کہاں ہے؟ آج کے دور میں حبشہ دنیا کے نقشے پہ دیکھیں تو حبشہ نام کا کوئی ملک تو نظر نہیں آتا. تو ایکچولی جو حبشہ ہے وہ ایتھیوپیا ہے. ایتھیوپیا جو ہے وہ اس زمانے میں حبشہ تھا جو افریقہ کا ملک ہے. اور مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب کی تھی. اور حبشہ ہی وہی جگہ ہے کہ جہاں سے حضرت بلال حبشی بھی آئے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ نجاشی بادشاہ بھی تھا. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب حبشہ میں نجاشی بادشاہ کی حکومت تھی اور نجاشی جو بادشاہ تھا رحمت اللہ تعالی، اس نے صحابہ کرام کو اپنے دربار میں بلایا. اور وہاں ہوا یہ کہ جب صحابہ پہنچ گئے نا تو ان کفار مکہ کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل گئے، ہم تو ان کو مارنا چاہتے تھے، یہ افریقہ پہنچ گئے. تو وہ ظالم وہ بھی افریقہ پہنچے
وہ بھی حبشہ پہنچے اور نجاشی بادشاہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ مہمان، ہمارے کچھ مجرم تمہارے پاس آ گئے، بھاگ کر آگے واپس کرو۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، تو مسلمانوں کو بھی بلایا۔ اب اسی دربار میں کفار مکہ بھی موجود ہیں، دشمنان اسلام بھی موجود ہیں، اور نجاشی بادشاہ بھی موجود ہے۔ اب مسلمان آ گئے۔ اب نجاشی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا پیغام کیا ہے، تم نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے یہ کفار مکہ تمہارے خلاف ہیں؟ تو نجاشی بادشاہ سے صحابہ نے کہا ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، ہم اللہ کا کلام آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، اور کیا کمال کی صورت آپ نے چوز کی، کیونکہ وہ اس وقت عیسائی تھا، وہ عیسائی مذہب کو ماننے والے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور کیا اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ حضرت جعفر نے ان کے سامنے تلاوت کی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی، وہ پرسوز تلاوت تاثیر کا تیر بن کر نجاشی بادشاہ کے دل میں اتر گئی۔ آپ تلاوت کرتے جاتے تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا جا رہا تھا، اور اس نے جملہ کہا کہ قرآن اور جو انجیل ہے یہ ایک ہی نور کے دو چراغ ہیں، ایک ہی نور کی ہدایت ہے، اور یہ ہمیں وہی رب کی طرف بلانے والے کلام ہیں۔ اس واقعے کے بعد نجاشی بادشاہ نے اپنا ایک وفد بھیجا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اس وفد میں 70 افراد تھے۔ یہ لوگ جب نبی پاک کے پاس پہنچے تو اب سرور کائنات علیہ السلام نے ان کے سامنے یاسین شریف کی تلاوت شروع کر دی، اور جب انہوں نے یاسین شریف سنی تو اللہ کا پاکیزہ کلام سن کر یہ سارے لوگ بھی زاروں کے دار رونے لگے۔ یعنی پہلے کے لوگ قرآن سنتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی کرتا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی روانہ ہوتے تھے۔ جب یہ لوگ رونے لگے نا تو ان کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے ابل پڑتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں حق کے گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ یعنی کیسے لوگ تھے کہ جب قرآن سنتے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ یاد رہے کہ تلاوت قرآن پڑھنا کرنا اور اس وقت آنسو بہانا یہ سعادت مندوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے، بار بار دہرائی جاتی ہے، اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے قرآن سننے کا صحیح طریقہ، یہ ہے قرآن سے محبت کا انداز کہ آنکھوں سے آنسو بہیں اور جسم پر ایک کیفیت طاری ہو جائے۔ کیونکہ ایکچولی کبھی سمجھا آپ نے کہ تلاوت یہ قرآن ہے کیا، یہ کس کا کلام ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، وہ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کلام اللہ ہے نا، اور جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں دعا کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ ذرا سوچو اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ آج دنیا والوں سے بات کرنا آسان نہیں ہے، کسی بہت بڑے آدمی، وڈیرے، سائیں، منسٹر، بزنس مین سے ملنا ہو تو ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، مگر اگر اللہ سے بات کرنی ہے تلاوت کرو، اللہ تم سے بات کر رہا ہے، دعا کرو، تم رب سے بات کر رہے ہو، مگر اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ سب سے بات کرنے کا ٹائم ہے، رب سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ سب کے پاس جانا ہے مگر رب کے پاس نہیں جانا ہے۔ قرآن پڑھنے کا شوق ہی نہیں ہے۔ اول تو پہلے قرآن پڑھنا نہیں آتا، آئے تو پھر اس کیفیت میں کہاں سے پڑھیں؟ اور یہ کیفیت کب بنے گی؟ جب قرآن کو ہم اچھے انداز سے پڑھنے والے بنیں گے۔ اور نبی پاک خود بھی صحابہ کو ترغیب دیا کرتے کہ قرآن پڑھو
تو سمجھو اور پھر اس پر آنسو بھی بہاؤ. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت جریر بن عبداللہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی پاک نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں. کون سی سورت؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. صرف یہ 2 آیتیں سمجھ لینا، صرف 2 آیتیں. کاش یہ 2 باتیں ہم سمجھ لیں. کیا ہے ان 2 آیتوں میں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کی زیادہ طلبی نے، اور تکاثر اور کثرت، اور چاہیے اور چاہیے. اینڈ آف دا ڈے ہوتا کیا ہے؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. پلاننگ 5 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، بس تھوڑا ٹائم کے بعد یہ کر لوں گا، پھر یہ زمین بیچ کر یہ کر لوں گا، پھر یہ کام کروں گا تو یہ فیکٹری کھول لوں گا. اگلے 15 سال کی تمہاری پلاننگ ہے، وہ پلاننگ ادھر ہی رہ گئی. حتی زرتم المقابر، تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آج ہم ٹریول کر رہے ہیں، کوئی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، کوئی کہیں اور جا رہا ہے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ سفر آخری سفر ہو. کیا روڈوں پہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ ہمیں 1 منٹ پہلے پتا نہیں ہوگا کہ ہم دنیا سے جانے والے ہیں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. آج کل موبائل کمپنیاں ہمیں میسج کرتی ہیں نا کہ آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، ذرا بیلنس ڈلوا لیں ورنہ آپ ڈیٹا یوز نہیں کر سکیں گے، فون یوز نہیں کر سکیں گے. مگر زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب آج آخری دن ہے، توبہ کر لیں، 3 دن رہ گئے، قضا کر لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، ٹوڈے از لاسٹ ڈے، اب صرف 6 گھنٹے رہ گئے، آخری لمحات ہیں. نو، پتہ ہی نہیں ہوتا. صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، بعض اوقات تو گھر والوں کو کہہ کر جاتا ہے کہ یہ والا کھانا بنانا، رات کو آ کے کھاؤں گا، اور وہ والے کپڑے بھی استری کر کے رکھنا، پھر دوستوں میں جانا ہے. کپڑے بھی استری ہوتے ہیں، کھانا بھی تیار ہوتا ہے، بندہ نہیں آتا، جنازہ آتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. سوچیے، ہمیں یہ بات غور کرنی ہے کہ کبھی بھی ہم دنیا سے جا سکتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے کیا کہا صحابہ سے کہ میں تمہارے سامنے یہ سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، اور آقا فرما رہے کہ جو تم میں سے روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اب نبی پاک نے صحابہ کے سامنے سورہ تکاثر تلاوت کی. حضرت جریر کہتے ہیں کچھ تو روئے، کچھ نہیں روک سکے. جو نہیں رو سکے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش تو کی مگر رو نہیں سکے. پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ رو سکے وہ رونے جیسی صورت ہی بنا لے. 2 باتیں پتہ چلی. سمجھ کر قرآن پڑھنا، قرآن کے پیغام کو انڈرسٹینڈ کرنا، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کتنا ضروری ہے. اور پھر دوسرا قرآن کے اس اثر کو دل میں اتارنا. مگر یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. ہم نے تو قرآن کو سمجھا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے کتاب ہے، اور یہ کتاب برکت کے لیے ہے. یقیناً قرآن برکت کے لیے بھی ہے، مگر یہ قرآن صرف برکت کے لیے نہیں، یہ کتاب برکت بھی ہے اور کتاب عمل بھی ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو کتاب برکت سمجھا ہے. ایسی نئی دکان لیں گے، فوراً قرآن خوانی کروائیں گے، قرآن لے کے جلدان میں بھی رکھ دیں گے، اور جلدی بھائی ایک اچھا سا قرآن پاک اچھی پیکنگ میں لے کر آؤ کیونکہ نیا گھر لیا ہے، اس میں رکھنا ہے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ نئی دکان کے لیے. اچھا اب کس لیے چاہیے؟ وہ بچی کی شادی ہے نا تو اس کی رخصتی کے لیے سر پہ رکھنا ہے. بس کیا یہی قرآن کا کام تھا؟ افسوس یہ ہوتا ہے کہ برکت پہ بھی اب پتہ کیا کرتے ہیں، جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے نا پھر بھی اس نے قرآن نہیں پڑھنا ہے، بچوں سے مدرسے کے بچوں سے قرآن پڑھانا ہے، خود بریانی تیار کروا رہا ہوگا. ارے بھائی تمہارے گھر میں قرآن خوانی خود تو پڑھ لو، آپ کی دکان پر قرآن خوانی ہو رہی، کم از کم یہاں تو پڑھ، وہ بھی نہیں پڑھنا ہے. آپ بتائیں اتنا دور قرآن سے رہ کر ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے کلام سے دور رہنا اچھا نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کتنا قرآن سے اٹیچ ہیں، کتنا پڑھتے ہیں قرآن اور کتنا سمجھتے ہیں. ہمارے اسلاف قرآن کیسا پڑھتے تھے، آئے ہائے، اور کیسے اس سے برکتیں لوٹتے تھے. قرآن پتہ ہے کیا ہے؟ سنو، اللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتا ہے ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں کو اندھیریوں سے اجالے میں لاؤ. سرکار کو کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اے محبوب ہم نے کتاب اس لیے اتاری کہ تم اس کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لاؤ. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اور آپ کو پتہ ہے اندھیرا کیسا تھا جب قرآن نازل ہوا؟
उन लोगों का हाल क्या था? अल्लाह अकबर, कैसे अंधेरे थे, अकायद के अंधेरे थे, नजरियात के अंधेरे थे, अखलाक और किरदार के अंधेरे थे, कुफ्र और शिर्क का अंधेरा दुनिया में फैला हुआ था। इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, अपने ही हाथों से बनाई हुई चीजों को खुदा मानने लग गया था। कोई सूरज को सजदा करता, कोई दरख्तों को सजदा करता, कोई जनाब बेहयाई कितनी आम थी कि लोग अपनी सगी मां से निकाह को जायज करार देते थे। अस्तगफिरुल्लाह, हाल ये था कि अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। कत्लो गारतगिरी से पूरी दुनिया अंधेर थी और अब नबी पाक तशरीफ लाए और उजाला फैलाना शुरू किया। वो लोग जो जनाब लोगों को कत्ल करते थे, आज लोगों के मुहाफिज बन गए। वो लोग जो बेटियों को दफन करते थे, वो बेटियों के मुहाफिज बन गए। वो लोग जो इज्जतें लोगों की उतार लेते थे, अब इज्जतों के मुहाफिज बने। नबी पाक ने कुरान पढ़ पढ़कर सहाबा किराम के दिलों में ऐसा नूर दाखिल किया कि जो इस्लाम के मानने वालों को कत्ल करने के लिए आते थे, अब इस्लाम के लिए जान देने वाले बन गए। जो नबी पाक को गिरफ्तार करने आते थे, आका का जलवा जाना देखते, तिलावत कुरान सुनते, खुद नबी पाक के इश्क में गिरफ्तार हो जाते। सरवरे कायनात ने नूर फैलाना शुरू किया, कुरान के नूर से दिलों को मुनव्वर करना शुरू किया। सुभान अल्लाह। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, गौर कीजिए आज क्या हाल है। वो नूर उस जमाने में तो प्यारे आका ने फैलाया, कैसा फैलाया? डॉक्टर इकबाल कहते हैं ना, वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। मेरे आका ने तो जिसको कहते ना अंधेरे से उजाला कर दिया। मुबारक हो वो शाह पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई को जमाना जिसके दर पर आने वाला है। सरवरे कायनात तो क्या आए, हर तरफ गोया नूर फैलना शुरू हुआ। आप सोचे ना, उस अंधेरे में उस जाहिल कौम में तबलीग करना कितना मुश्किल था, जो खून के प्यासे थे। मगर जब ये ईमान वाले बने और नबी पाक के साथी बने, तो वो रोशन सितारे बने जिसके बारे में नबी पाक फरमाते, अस्हाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिसकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। 1,24,000 सहाबाए किराम का एक लश्कर मेरे आका इस उम्मत की रहनुमाई के लिए छोड़कर गए और ऐसी तरबियत फरमाई कि आज दुनिया का कौन सा कोना है जहां मुसलमान नहीं। बताया जाता है दुनिया में 200 करोड़ के करीब मुसलमान हैं। ये कैसे हुआ? ये वो तरबियत थी नबी पाक की, ये वो नूर था जो मेरे आका ने कुरान पढ़ पढ़कर सहाबा की तरबियत की। सहाबा लेकर पूरी दुनिया में गए, औलिया किराम ने ये पैगाम लिया और आगे बढ़े। मगर आज ऐसा लगता है कि कुरान से दूर होकर फिर जुल्मतें बढ़ रही हैं, फिर अंधेरे बढ़ रहे हैं, फिर बदकारियां बढ़ रही हैं, फिर दीन से दूरी बढ़ रही है। लोग कहते हैं यार कुफार बड़े आगे बढ़ गए। जिसको देखो यही बात करता है, देखो यार तरक्की इनकी कितनी है, इनके पास कितनी जनाब जो है वो हर तरफ से इनके पास आसानियां हैं। एक्चुअली हमारी भूल है, तरक्की के सारे असबाब हमारे पास है, हम उसको बरूई कारी नहीं ला रहे। एक एग्जाम्पल के जरिए, किसी बंदे के पास गाड़ी हो और वो उसको 40 की रफ्तार से चला रहा है और एक मोटरसाइकिल वाला बराबर से गुजरे और 80 की रफ्तार से निकल जाए, तो कोई ये कहेगा कि यार मोटरसाइकिल वाले तो आगे बढ़ गए, इसके पास ज्यादा तरक्की है। तरक्की तो इसी के पास थी, इसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही, ये स्पीड ही नहीं दे रहा, तो मोटरसाइकिल वाला आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोटरसाइकिल वाले के पास तरक्की के पास चीजें थी, उसके पास तो मोटरसाइकिल है, तुम्हारे पास गाड़ी है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें रब ने कुरान दिया है, मुस्तफा करीम की सीरत दी है, अमल हम नहीं कर रहे और दोष दे रहे कि जनाब वो आगे बढ़ गए। जिस दिन अमल करना शुरू किया, दुनिया में मिसाली कौम मुसलमान होंगे। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुआ, नबी पाक के दौर में हुआ, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दौर में हुआ, उमर फारूक के दौर में हुआ। अरे आप और दूर ना जाएं, आप देखें 150 साल से दुनिया में एक निजाम लाया जा रहा है। कभी कम्युनिज्म लाया जाता है, कभी जनाब कोई और निजाम लाया जाता है, किसी तरह गुर्बत खत्म कर दी जाए। और अराउंड द वर्ल्ड ऐसे माशी प्लान लाए जाते हैं, किसी तरह गुर्बत खत्म हो जाए। मगर दुनिया से 150 साल हो गए, बहुत सारे निजाम लाने की कोशिश की गई, गुर्बत खत्म नहीं हुई। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। मगर जब इस्लाम का, कुरान का निजाम सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला ने नाफिज किया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज की कितनी हुकूमत रही? ओनली 30 मंथ्स, 2.5 साल। मगर 2.5 साल में आपने कुरान का ऐसा निजाम नाफिज किया, इस्लाम का ऐसा निजाम नाफिज किया कि 2.5 साल के अंदर यह हाल हो गया था कि लोग ज़कात लेकर घूमते थे, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज को खत लिखते थे गवर्नर कि हुजूर ज़कात जमा हो गई है, मगर हमारे शहर में कोई गरीब नहीं मिल रहा जिसको हम ज़कात दे दें। और वल्लाही आज भी ये निजाम आ सकता है। जो लोग जानते हैं ना, ताजिर मेरी बात को एग्री करेंगे कि अल्लाह ने कुछ लोगों को इतना माल दिया है, इतनी जमीनें हैं, इतनी फसलें हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर सब लोग पूरी ज़कात दे देना जितनी बनती है,
تو ایک بھی غریب باقی نہیں بچے گا. پرابلم یہ ہے کہ آج مال تو مل گیا ہے، چونکہ قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، خوف خدا بچا نہیں ہے کہ اگر زکات نہیں دوں گا تو یہ مال تو میرے لیے انگارہ بن جائے گا، یہ عذاب بن جائے گا. بندہ کہتا ہے یار اتنا مال کیسے نکالوں؟ اب 2.5% بھی بھاری لگتا ہے. کروڑ روپے ہو جائے تو 2.5 لاکھ دینے پڑیں گے، 10 کروڑ ہو جائے 25 لاکھ دینے پڑیں گے، 100 کروڑ ہو جائے تو 2.5 کروڑ دینے پڑیں گے. بندہ سوچتا ہے 2.5 کروڑ ہر سال کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ نہیں سوچتا کہ رب نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنے ہیں، رب نے لاکھ دیے ہیں تو 2,500 دینے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ 2.5% بھی مسلمانوں کو وبال لگتا ہے، ان کے دلوں پر بوجھ لگتا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ دین کی دوری ہے، بے برکتی ہے، یہ مال ادھر ہی رہ جائے گا. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ پیسے کون لے کے جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کس کی قبر میں تجوری ہو، کسی کے کفن میں جیب ہو؟ خالی ہاتھ جائیں گے ہم. لیکن اگر زکات نہیں دی ہوگی تو یہی مال انگارہ بن جائے گا، عذاب بن جائے گا. لیکن اصل میں ہم اصل میں کیلکولیٹر پہ چلتے ہیں. تاجر لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار مولوی صاحب بات تو صحیح کر رہے ہیں مگر 2.5% جب دوں گا تو پیسے تو کم ہو جائیں گے. یہ پیسے کم نہیں ہوں گے، واللہ کم نہیں ہوں گے، خدا کی قسم کم نہیں ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں حبیب بھائی آپ نے قسم کھا لی. میں کیوں نہ قسم کھاؤں، میرے آقا نے قسم کھائی ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اور میرے آقا فرماتے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اب جو لوگ زکات پوری دیتے میری بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ جو اپنی زکات پوری دیتا ہے، عشر پورا نکالتا ہے، وہ مجھے بتا دے کیا ہر سال آپ کی زکات بڑھتی نہیں ہے؟ کیا ہر سال آپ کا عشر بڑھتا؟ کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب آپ کا مال بھی بڑھ رہا ہے. آپ زکات دے رہے ہیں، آپ کی ویلتھ بڑھ رہی ہے، ادھر بھی بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ ادھر بھی بڑھ رہی ہے. ادھر الگ ثواب ملے گا، ادھر الگ اجر ملے گا. تو یہ قرآن سے جو دوری ہے نا، یہ ہمیں بڑی ذلت کی طرف لے جا رہی ہے. ہمارے اسلاف اللہ اکبر قرآن سمجھتے کیسا تھے اور اس پر عمل کیسا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے. ہاں، اور ان کی ہدایت کا سبب کیا بنا؟ قرآن کا نور دیکھو کیسا اثر کرتا ہے. آپ قرآن سے دوستی کر لو، قرآن آپ کو ٹھیک کر دے گا. حضرت فضیل بن عیاض کے سامنے ایک بار ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی جا رہی تھی اور یہ آیت ہے 27ویں پارے کی سورہ حدید آیت نمبر 16. آیت میں میسج کیسا ہے سمجھ آئے تو پتہ چلے نا. حالانکہ ہو سکتا ہے آیت ہم نے بھی کئی بار سنی ہو، سمجھتے تو ہے نہیں قرآن کو، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. آیت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن میں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ اللہ اکبر. یہ سننا تھا. آپ زاروں کتار رونے لگے. آپ نے توبہ کی، جتنے لوگوں کا مال لوٹا تھا سب واپس لوٹایا. اب علم دین سیکھنے لگے، عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ کے اتنے بڑے ولی بن گئے کہ آج زمانے میں ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض کا یہ مرتبہ. تو علماء اسلاف اللہ کے نیک بندے جو قرآن سمجھتے تھے، قرآن ان کے دل پر اثر بھی ایسے کرتا تھا اور وہ اس پر انڈرسٹینڈ کر کے عمل کرتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. اب چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا کمال کا میسج ہے. کون سی چیز خرچ کرنی ہے؟ پیاری چیز. ہم کون سی خرچ کرتے ہیں؟ گھٹیا چیز. جو نہیں چاہیے وہ اللہ کی راہ میں دینا ہے. ہمارا تو عجب مائنڈ ہے نا. کھانا بچ گیا مدرسے بھجوا دو، کپڑے پرانے ہو گئے غریب کو دے دو، جرابیں نکلی ہوں گی، پرانے جیکٹ نکلے ہوں گے، رضائیاں نکلی ہوں گی، جو رضائی پھٹ گئی، جو جراب میں سوراخ ہو گیا، چلو یار اب اللہ کی راہ میں دے دو. اللہ کی راہ میں وہ دینا ہے جو میرے کام کا نہیں ہے. ضرور اگر جو سامان ہمارے کام کا نہیں وہ دینا چاہیے، لیکن اللہ کی راہ میں جب دینے کی باری آئے تو اچھا دینا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ یار میں سویٹر خریدنے گیا، اپنے لیے بھی ایک خرید لوں، کسی غریب کے لیے بھی خرید لوں، جیسا میں پہنوں ایسا پہناؤں. جو کھانا ہم کیا کرتے ہیں، کھانا بچ جائے وہ غریب کو دینا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ہنڈیا میں سے سب سے پہلی پلیٹ ہی غریب کے لیے نکال لیں کہ یار پہلے وہ کھا لے پھر میں کھاؤں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اچھا ہمارا مائنڈ سیٹ تو ایسا ہے کہ جس کام میں فائدہ نہ بھی ہو نا وہ بھی گھٹیا دینی ہے. مثال کے طور پہ کبھی نماز پڑھی جمعے کی مسجد میں، امام صاحب نے اعلان کیا کہ مسجد کے لیے چندہ دیں. ہماری جیب میں ہاتھ بھی گیا، چلو یار آج 10 روپے دے دیتے ہیں. کسی دن سخاوت کا دریا اور جوش میں آ گیا، 50-100 روپے کی نیت کی. اب سچ بتاؤ جیب میں 2 نوٹ ہیں، ایک 50 کا پرانا والا، ایک 50 کا نیا والا. مسجد کے ڈبے میں کون سا ڈالیں گے؟
पुराना वाला। अरे जो नया वाला है कोई 51 रुपए का, वो है 50 का, लेकिन अल्लाह की राह में देना ना पुराना वाला। खुद सोचे कि मेरी रब से मोहब्बत कैसी है, दीन की राह में जब खर्च करना है मुझे क्यों घटिया वाला ही खर्च करना है। पैसों की बात तो और है, हमारा तो हाल ये कि अगर हमारे 2-3 बच्चे हो ना और एक बच्चा बड़ा होशियार हो, समझदार हो, तो घर वाले कहते हैं यार इसको तो डॉक्टर बनाएंगे, तो दूसरा वाला बड़ा हिसाब किताब में तेज हो इसको इंजीनियर बनाएंगे, तीसरा वाला बहुत शरारती हो, सबक भी याद ना करता हो, अटकता भी हो, जबान भी उसकी ठीक नहीं बोलता हो, इसको मदरसे में दे दो। बच्चा भी वो देना है अल्लाह की राह में जो तुम्हारे काम का नहीं है। अच्छा फिर कहते हैं उलमा जो है वो अप टू द डेट नहीं है, उलमा जनाब दुनिया के तकाजे पूरे नहीं कर रहे, उलमा जनाब सही तरीके से समझाते नहीं है। तुमने मदरसे में बच्चे कौन से दिए हैं जो तुम्हारे काम के नहीं थे? दो ना अपने खानदान का सबसे बेहतरीन बच्चा जिसका ब्रिलियंट माइंड है कि देखो कैसा मुफ्ती बनकर दीन की खिदमत करता है। हमारा तो जहन ही ये बन गया है, जब अल्लाह की राह में देना है तो बचा हुआ दे। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह तू भी नवाज दे। ये अल्लाह के गजब को दावत देने की बात नहीं कि जब अपने बच्चे के लिए खरीदना है तो ब्रांडेड खरीदना है, अपने लिए खरीदना है तो बेहतरीन खरीदना है, अल्लाह के लिए देना है तो घटिया देना है। याद करो ये गलती है जो हम कर रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम अपनी बेहतरीन चीज अल्लाह की राह में खर्च। और साहबा ने जब ये आयतें पढ़ी ना तो साहबा आए नबी पाक के पास, कहा हुजूर मेरे सारे माल में सबसे बेहतरीन माल ये था, ये मैं आपको बाग पेश करता हूँ। हुजूर ये कुआं मेरा सबसे बेहतरीन था, मैं ये कुआं पेश करता हूँ। हम भी करें ना कि या अल्लाह ये सबसे बेहतरीन चीज मेरे माल में है, वो तेरी राह में खर्च करता हूँ। फिर देखो अच्छा अब शैतान क्या दिल में वसवसा डालेगा कि यार मेरे माल में तो एक ही चीज सबसे अच्छी है, वो दे दूंगा तो मुझे दूसरी कहां से मिलेगी? तो तुम्हारे पास एक है ना, मेरे रब के पास एक थोड़ी है। तुम एक खर्च करो वो उसके बदले और अता फरमाएगा। असल वो अल्लाह पर भरोसा है। और ये कुरान से डायरेक्ट जब नूर मिलता है तो इसका मजा ही और होता है, इसकी सीखना ही और होता है। एक आखिरी वाकया सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं, वरना बातें तो बहुत सारी हैं कि कुरान पाक से किस तरह सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जो है वो सबक लिया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये इमाम हुसैन के शहजादे हैं। एक मर्तबा आपकी कनीज आपको वजू करवा रही थी, अच्छा, और अचानक उसके हाथ से बर्तन छूट कर गिरा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पर लगा और आपका चेहरा जख्मी हो गया। अब जैसे ही आप चेहरा उठाकर देखा ना, देखो पहले की कनीजें भी कैसी थी, खादमाएं खादिम कैसे थे, सबको कुरान आता था। आज बड़े बड़े डिग्री होल्डर बैठे होते उनको कुरान नहीं आता। क्या मौके की आयत पढ़ी उस खातून ने, वो पढ़ती हैं वल काज़िमीनल गैज़, कुरान कहता है और गुस्सा पीने वाले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन ये आयत सुनी तो अब अच्छा तिलावत किसके सामने हो रही है? खानदान नबूवत के चश्मो चिराग के सामने। वो नहीं कुरान समझेंगे तो कौन समझेगा? जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी ना और गुस्सा पीने वाले, हजरत ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने गुस्सा पी लिया। उस खातून ने जो अगली आयत का हिस्सा था वो पढ़ा वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया कि मैंने रिज़ा इलाही के लिए तुझे माफ कर दिया। पहले गुस्सा पी लिया, अब आयत का अगला हिस्सा सुना कि अल्लाह की खातिर माफ भी कर देते हैं, कहते मैंने तुझे माफ किया। कनीज आयत का अगला हिस्सा पढ़ती है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और नेक लोग अल्लाह को महबूब हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं जा मैंने तुझको आजाद कर दिया, माफ भी किया, दरगुजर भी किया, आजाद भी कर दिया, क्योंकि अल्लाह को गुस्सा पीने वाले पसंद है, माफ करने वाले पसंद है। मैंने तुझे गुलामी से भी आजाद किया। ऐ प्यारे इस्लामी भाइयों, सच बताओ इस खातून ने, इस कनीज ने राइट टाइम कुरान की तिलावत की, अल्लाह ने कुरान की कैसी बरकत अता फरमाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कुरान पर अमल किया। अल्लाह करे कि मैं और आप इस तरह कुरान समझने वाले बन जाएं। अब आप कहेंगे जनाब बातें तो आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, मगर आज के दौर में हम कहाँ कुरान पढ़ें? बचपन में पढ़ा नहीं, उम्र ज्यादा हो गई, अब कैसे कुरान सीखें? याद रखिए दावत इस्लामी वाले सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, हम सॉल्यूशन भी बताते हैं। पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि एक मुसलमान को कुरान आना चाहिए, एक मुसलमान की दोस्ती कुरान से होनी चाहिए, उसको रोज कुरान पढ़ना चाहिए। वरना एक एग्जाम्पल के जरिए बात समझाता हूं। हमारी जिंदगी में पैगामात की बड़ी अहमियत है ना। आजकल व्हाट्सएप आ गया है, जरूरी मैसेज फौरन सुनते हैं, ठीक है पैगाम सुनने चाहिए, मगर एक बात तो बताओ कुरान किसका पैगाम है? बताओ ना, अल्लाह का पैगाम है। 40 साल हो गए आपको मिले हुए, 30 साल हो गए। जो 30 साल का है वो सोचे, 40 साल वाला सोचे, 50 साल वाला सोचे, अब तक नहीं पढ़ा है। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? या अल्लाह टाइम नहीं मिला कुरान पढ़ने का। मिल तो गया था, मैंने अपनी दुकान पे भी रखा था, या अल्लाह मेरे घर पे भी कुरान था, हाँ मैंने कुरान खानी भी कराई थी, पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तेरा पैगाम समझने का टाइम नहीं मिला। सच बताओ ये जवाब चलेगा? अपने दिल से पूछो, नहीं चलेगा। तो प्लीज मरने से पहले कुरान पढ़ें, समझें और अमल करें। दावत इस्लामी आपको सॉल्यूशन दे रही है, हल दे रही है।
الحمدللہ ہم نے پوری دنیا میں، اچھا یہ سولوشن یا یہ حل پوری دنیا میں آپ کو کہیں اور ملے گا بھی نہیں. بچوں کے مدرسے آپ نے سنے ہوں گے، بڑوں کے مدرسے نہیں ہوتے، مگر دعوت اسلامی نے ایک یونیک کام کیا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان بنا، اور ہزاروں ہزار کی تعداد، ہر دوسری مسجد میں آپ کو مدرسہ مل جائے گا دعوت اسلامی کا، جو بڑوں کے لیے ہوگا، بچوں کے لیے نہیں. اور وہ کب ہوگا؟ مغرب کے بعد. اب شام میں آئیں، 15 منٹ کے لیے آ جائے، 20 منٹ کے لیے آ جائے، استاد صاحب کے سامنے اپنا تلفظ ٹھیک کرے، اپنے مخارج ٹھیک کرے اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں گے، اور اب تو ماشاءاللہ ہم نے اردو ترجمہ آسان، پھر اردو تفسیر صراط الجنان، اس کی اپلیکیشن الگ بنا دی، ڈاؤن لوڈ فیسلٹی میں فری ڈاؤن لوڈ الگ دے دیا کہ پیسے خرچ نہیں کرنے بھائی، موٹی موٹی اور بہت ساری چیزیں خرید لیں گے، نہیں خریدیں گے تو قرآن اور تفسیر نہیں خریدیں گے، چلو بھائی فری میں موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو، فری میں اپلیکیشن ڈال لو. اب تو الحمدللہ ہم آڈیو تفسیر قرآن بھی دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں میں پڑھنا نہیں آتا، چلو ان کا بھی